الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ. انشاءاللہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. جو حضرات یہ چاہتے ہو کہ وہ اس فانی دنیا سے
بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر کے چلے جائیں، اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، بہت زیادہ نیکیاں حاصل کر کے چلے جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ انگوٹھی والی جو ڈیجیٹل تسبیح آتی ہے اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور صبح سے لے کے رات تک کبھی 2000 مرتبہ، کبھی 2500 مرتبہ، کبھی 3000 مرتبہ، کبھی 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف درود شریف درود شریف۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ پیارے نبی کی خواب میں زیارت بھی ہو جائے گی اور نیکیاں بھی مل جائے گی اور آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری بھی ہو جائے گی، کیونکہ درود شریف کے پڑھنے سے دل کے اندر نورانیت آتی ہے، اور یہ وہ نورانیت ہے جو بندے کو شریعت اور سنت پر چلاتی ہے، اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ سنتوں پر چلنا آسان کرتے ہیں، پھر بندے کو اپنی زندگی میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے حیاتاً طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینے لگتا ہے۔ اس لیے درود شریف کو نارمل نہ لے، ہلکے میں نہ لے، بلکہ زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یوں فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 40 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 3 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب کاؤنٹ کرتے چلے جاؤ۔ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 10,000 رحمتیں، 10,000 درجے بلند، 10,000 نیکیاں اور 10,000 گناہ معاف۔ درود شریف عجیب و غریب عمل ہے، بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک طرف نیکیاں لکھی جاتی ہے، دوسری طرف گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، فرشتوں نے 10,000 نیکیاں لکھ دی اور دوسرے فرشتے نے 10,000 گناہوں کو مٹا دیا۔ ایسا قیمتی عمل ہے، ایسا زبردست عمل ہے۔ مجھے جتنے بھی لوگ ملے درود شریف پڑھنے والے، زیادہ پڑھنے والے، روزانہ پڑھنے والے، صرف جمعہ نہیں، روزانہ، انہوں نے اس کو اپنا وظیفہ ہی بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سارے حضرات مجھے بہت خوشحال ملے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کی دنیا بھی بنا دی، دنیا بھی سنوار دی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کو عافیت کے ساتھ عطا فرمائی، برکتوں کے ساتھ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت بھی سنوار دی۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی نواز دیا، اور ان کے چہرے پر اللہ نے عجیب و غریب نورانیت عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو، جب زیادہ درود شریف پڑھیں گے اور ہمارا درود ہمارے والد صاحب کے نام کے ساتھ جب نبی کے دربار میں پہنچے گا تو ہمارے نبی کتنے خوش ہو جائیں گے کہ میرا فلاں امتی روزانہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ سب اس بات کو طے کریں گے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ درود شریف پڑھنے کی اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم
محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔ اتنی نعمتیں کہ یوں فرمایا کہ ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، ہم شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انسان کروڑوں روپیے گن سکتا ہے، اربوں روپیے گن سکتا ہے، کھربوں روپیے گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں کتنی ہوگی کہ یوں فرمایا کہ اے انسان اگر تو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت، پیر بھی اللہ کی نعمت، زبان بھی اللہ کی نعمت، دل دماغ بھی اللہ کی نعمت، گھٹن میں تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، کمر میں درد کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، پتھری کے دکھاوے کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، داڑھ میں تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، پیٹ میں درد کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، سانس کا صحیح طریقے پر لے پانا اللہ کی نعمت، آنکھوں سے دکھائی کا دینا اللہ کی نعمت، کان سے سننے کی توفیق کا مل جانا اللہ کی نعمت، زبان سے بولنے کی طاقت کا مل جانا اللہ کی نعمت، دماغ کا صحیح سالم ہونا، پاگل نہ ہونا اللہ کی نعمت، سروں پر بال کا ہونا اللہ کی نعمت، مکان کا ہونا اللہ کی نعمت، بیوی کا ہونا اللہ کی نعمت، بچوں کا ہونا اللہ کی نعمت، گھر کا ہونا اللہ کی نعمت، نرم بستروں کا ہونا اللہ کی نعمت، پہننے کے لیے کپڑوں کا ہونا اللہ کی نعمت، اللہ کی زمین پر اطمینان سے آزادی کے ساتھ چلنا یہ اللہ کی نعمت۔ اتنی نعمتیں ہیں ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ ہم کون سی زبان سے شکر ادا کریں؟ میرے اللہ ایسے کریم ہے کہ ہماری ایک چائے کا وقت آگے پیچھے نہیں کرتے، ایک چائے کا وقت آگے پیچھے نہیں کرتے، ایسے کریم ہے اور ایسے رزاق ہے۔ میرے عزیزو ہمارے تو ایک ہی اللہ ہے، ہمارے تو اللہ تعالیٰ کی تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہے۔ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، 18,000 قسم کی اللہ کی مخلوقات ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی اتنی ساری مخلوقات میں سے ہم جیسے ایک چھوٹے آدمی کو نہیں بھولتا، تو ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، ہم اس اللہ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کو یاد رکھ لو۔ مستورات کو دیکھو نا، شادی کے موقع پر ایک جملہ کہتی ہے، ہاں میں فلاں شخص سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اتنا جملہ کہتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے شہر کو چھوڑ دیتی ہے، مرد مالداری میں تو مالداری میں، شوہر غریبی میں تو غریبی میں، شوہر شہر میں تو شہر میں، شوہر دیہات میں تو دیہات میں، ایک جملہ کہہ کر وفاداری کیسی نبھاتی ہے، پورے شوہر کی ہو جاتی ہے۔ یوں فرمایا اے انسان تو نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، تجھے بھی چاہیے کہ تو ایک اللہ کا ہو جا، تو ایک اللہ سے وفاداری نبھا۔ یاد رکھنا جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے، چاہے حافظ ہو یا نہ ہو، عالم ہو یا نہ ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہو یا نہ لگاتا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اس کے ہو جائیں گے۔ اور دنیا بھر کی ڈگریاں اس کے پاس ہو، ساری دنیا اسے نیک کہتی ہو، اگر وہ پرسنل اللہ کا نہیں ہوگا تو اللہ اس کے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، دنیا کے کام کاج سمجھ میں آئیں گے، اللہ کے دین کی محنت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ بتائیں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔
ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کے دین کا کام چلتا تھا، ہمارے دفن ہونے کے بعد بھی دین کا کام چلے گا۔ اللہ کام لینے کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ جب کام لینے پر آتا ہے تو سماج سے معذورین سے کام لے لیتا ہے، گونگے بہروں سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں تو فرمایا یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ جس سے اللہ دین کا کام لے رہے ہو اسے چاہیے کہ بہت زیادہ چھوٹا بن کر کے اللہ کے دین کا کام کرے، اپنے آپ کو مٹا کر کے اللہ کے دین کا کام کرے، صفات کو حاصل کر کے اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ سے مانگتے مانگتے اللہ کے دین کا کام کرے، ڈرتے ڈرتے اللہ کے دین کا کام کرے، شکر کے جذبے سے اللہ کے دین کا کام کرے۔ جو بندہ اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے وہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی شاندار ہوتی ہے، موت بھی بڑی نرالی آتی ہے، بڑی شان سے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس شان سے جنازہ اٹھتا ہے، بستی والے اڑوس پڑوس والے حیران ہو جاتے ہیں، یہ کون جا رہا ہے؟ ارے ارے یہ تو اللہ کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کا عاشق جا رہا ہے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے دین کی محنت کرنے والا جا رہا ہے، دنیا کے کام کو آگے پیچھے کرنے والا، اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھنے والا، آج وہ جا رہا ہے۔ خدا کے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، پتہ چلے کہ یہ خدا کا عاشق جا رہا ہے۔ اللہ والوں کی شادی میں اتنا مجمع نہیں ہوتا، اس سے 10 گنا زیادہ ان کے جنازے میں مجمع ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کا عاشق تھا، اللہ سے لو لگایا تھا، اللہ کا ہوا تھا، اللہ نے سب کو اس کا کر دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، قاعدہ بیان فرمایا، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور اگر جو اللہ کا نہیں ہوتا فرمایا پھر اللہ بھی اس کے نہیں ہوتے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین جو ہیں یہ وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، جو بھی چاہتا ہو کہ میری آخرت بڑے پیمانے پر بنے تو ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ وقت کو ضائع کرے گا تو بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے اللہ مغفرت کر دے، پروموشن پاس ہو جائے، لیکن ایک جو 97 اپ لے جانا، اللہ خوش ہو، نبی کا پڑوس ملے، جنت میں وہ خوش نصیب لوگ جو بار بار اللہ کا دیدار کریں گے، ان خوش نصیبوں میں اسے بھی شامل کر لیا جائے، حوض کوثر پر حاضری ہو، پیارے نبی معانقہ کر لیں کہ تیرے سینے میں بھی امت کا درد تھا۔ جو ایک کیٹیگری کے لوگ ہوں گے قیامت میں، جنہوں نے اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی مان کر کے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ حضرات بہت سرخرو ہوں گے، اور جب ہماری آنکھیں انہیں دیکھے گی اس وقت افسوس ہوگا، اے کاش میرے پاس بھی تو ایک زندگی تھی، ایک موقع تھا، ایک چانس تھا، اگر میں بھی اللہ کی طرف آ جاتا، اللہ کے دین کی محنت کو سینے سے لگا لیتا، آج اللہ دنیا میرے بھی قدموں میں ڈالتے اور آج میری بھی آخرت بن چکی ہوتی اور میں بھی پہلی صف کے لوگوں میں سے ہوتا۔ ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری کر کے چلا جاؤں۔ اس کے لیے سب سے بنیادی بات جو ہے وہ وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ جو وقت کی قدر کرے گا اس کی آخرت کی بڑے پیمانے پہ تیاری ہوگی، جو وقت کی ناقدری کرے گا وہ انسان خود ناقدرہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑے اللہ والے کتنی وقت کی قدر کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا، سفر ہو رہا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا، اور یہ ایک عجیب و غریب سفر ہوتا ہے، بڑا مبارک سفر ہوتا ہے، بڑا قیمتی سفر ہوتا ہے۔ جو حضرات وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیسے ہوتا ہے۔
اس میں انسان دو کیفیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلی اس کو مکہ مکرمہ کے چھوڑنے کا انتہائی درجے کا غم ہوتا ہے. اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں مکہ مکرمہ سے چلا جاؤں. ابھی بھول جاتا ہے کہ مجھے مدینہ منورہ جانا ہے, آقا کے روضے پر جانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جاتا ہے, اللہ کے گھر کو دیکھ کے تڑپتا ہے, بے چین ہوتا ہے, آخری طواف کرتا ہے, اس کے آنکھ سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ سے کہتا ہے تجھے 10-15 دن ملے تھے, کیا پتا تو نے صحیح معنوں میں وصول کیے کہ نہیں. تیرا وقت تو بازاروں میں گزر گیا, تیرا وقت تو غفلت میں گزر گیا, کیا پتا دوبارہ تجھے یہاں کی حاضری کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. دل ہی دل میں افسوس کر رہا ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے. اور ریٹرن جب دعا کر کے جاتا ہے, مڑ مڑ کے کئی دفعہ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے, للچاتی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے, محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے. ایک مرتبہ اور دیکھ لوں, ارے میرے عزیز, بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے آج تک کسی کا دل بھرا نہیں اور قیامت تک کسی کا دل بھرے گا نہیں. بیت اللہ شریف کو جب بندہ دیکھتا ہے, ایسی جاذب نظر کیفیت ہوتی ہے, بندہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے, اس کے دل میں رحمتوں کی بارش برستی چلی جاتی ہے. ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت اس کے اوپر چھا جاتی ہے اور دنیا کیا چیز ہے وہ بھول جاتا ہے. تو بڑی عجیب اور غریب ایک کیفیت کے ساتھ بندہ مکہ مکرمہ سے نکل رہا ہوتا ہے, بس میں سوار ہوتا ہے ٹور والوں کے ساتھ. اللہ اکبر, ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا, صرف اس کا دل روتا ہے. مکہ مکرمہ کے چھوڑنے کا ایک غم اس کے دل کے اوپر شدت کے ساتھ سوار ہوتا ہے. پھر جب بسیں گزرتی ہے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں, ہم نے دیکھا وہ بندہ باری سے بار بار مسجد حرام کے مینارے کو تکتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, دیکھتا ایسے جیسے اسے بیت اللہ شریف نظر آ جائے گا. حالانکہ بیت اللہ اس کو نظر نہیں آئے گا, لیکن اس کے دل کی ایک محبت, دل کی چاہت, دل کی کوڑان, دل کی آہٹ کہ مجھے اللہ کا گھر دکھ جائے. بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی ایک تمنا, خواہش, مکہ مکرمہ کے چھوڑنے کا غم. اب جب اس کا سفر آگے شروع ہوتا ہے, اللہ اکبر, تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک بورڈ نظر آتا ہے کہ مدینہ منورہ 450 کلومیٹر ہے. اللہ کی عجیب شان, جیسے ہی اس کا دھیان مکہ مکرمہ سے ہٹتا ہے, پہلے سے زیادہ خوشی اس کے دل میں بھر جاتی ہے مدینہ منورہ جانے کی. یہ 10 منٹ کے اندر پورا بندہ اندر سے چینج ہوتا ہے. یہ ہر جانے والا بندہ اندر سے فیلنگ کرتا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کی ایک کیا عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. اب کیا ہوا, تھوڑی دیر پہلے غمگین تھے, کہا نا اب تو آقا کے شہر میں جا رہا ہوں, پیارے نبی کے شہر میں جا رہا ہوں. ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف اس کی بس جاتی ہے. میں نے دیکھا کتنے لوگ سو جاتے ہیں اور اطمینان کی نیند سو جاتے ہیں, لیکن کوئی کہنے والا کہتا ہے ارے سونے والوں اٹھ جاؤ, اب تو سرکار کا شہر آ گیا ہے, مدینۃ الرسول آ گیا ہے, پیارے نبی کا شہر آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کسی کو زیادہ تکلیف اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی. آپ یقین مانو 15 سے 20 سیکنڈ میں پورے بس والے اٹھ جاتے ہیں اور باری کے جو ہے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر ایک درود شریف کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جس کو بھی دیکھو درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دل ایک دم خوش, دنیا کیا چیزیں بھول جاتا ہے. اپنے آپ سے کہتا ہے کہ آج تو کہاں آ گیا ہے, آج تو نبی کے شہر میں آ گیا ہے, تیری قسمت جاگ اٹھی ہے, اللہ نے تجھے قبول کر لیا ہے. اپنے آپ سے بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا مطمئن ہوتا ہے. اور عجیب اور غریب مدینہ منورہ کی وہ سڑکیں اور مدینہ منورہ کا وہ پرکیف نظارہ اور وہاں کی بہاریں اور وہاں کی رونقیں. کبھی مسجد جمعہ دیکھتا ہے, کبھی مسجد قبلتین دیکھتا ہے, کبھی مسجد غمامہ دیکھتا ہے, کبھی احد پہاڑ کے پاس سے گزرتا ہے, کبھی مسجد بلال کو دیکھتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہوٹل کے پاس اس کی بس کھڑی رہتی ہے اور ٹور والا کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کو ایک کمرہ ملے گا, اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں جانا. آپ یقین ماننا اس کا دھیان نہ کمرے کی طرف ہوتا ہے نہ ہوٹل کی طرف ہوتا ہے, ایک ہی دھن اس کو سوار ہوتی ہے, کب جلدی سے غسل کر کے میں پیارے نبی کے روضے پر حاضر ہوں.
ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے انسان کی مدینہ منورہ کے سفر میں، اور ہونی بھی چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بندہ غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور ایک دم فرط محبت میں 2-3 کو پوچھتا ہے آپ چلو گے؟ آپ چلو گے؟ 2 گھنٹے بعد جائیں گے، بولے نا میں جا رہا ہوں، آپ کو آنا ہو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جاتا ہے، درود شریف پڑھتا جاتا ہے، بڑی خوشی سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہے سیدھے پیر سے، اور دعا پڑھتا ہے، اور جب حضور علیہ السلام کے روزے کے قریب پہنچتا ہے، روزے پر حاضری ہوتی ہے، وہاں جا کے اس کی گردن جھک جاتی ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے تو کس منہ سے سلام عرض کرے گا؟ آج تک کی زندگی تو نے غفلت میں گزاری، گناہوں میں گزاری۔ ہم نے دیکھا حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کو حضرت بہت دور سے سلام عرض کرتے تھے، تھوڑا سا دور سے، بالکل قریب نہیں آتے تھے۔ ان کے خادم سے پوچھا حضرت قریب آ کے سلام کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضرت کہتے ہیں میرا منہ اس لائق کہاں کے قریب آ کے سلام عرض کر، گنہگار انسان ہوں، کس منہ سے نبی کے سامنے آ کے سلام عرض کر۔ اور ہم نے دیکھا جتنا گنہگار ہوتا ہے اتنا ہی بنداس چلا جاتا ہے، اور جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا سنتوں پہ چلنے والا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے پیارے نبی کے روزے پر اس کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ پیارے نبی کے روزے پر حاضری ہو تو جب ہم سلام کرتے ہیں نبی ہمارے سلام کو سنتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جب کوئی اور بات کریں گے تو اور بات بھی سنیں گے، جب سلام سنتے ہیں تو اور باتیں بھی سنیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں وہاں پر پیارے نبی سے یوں کہہ دینا پیارے نبی میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ قیامت کے دن گواہی دے دینا کہ میں کلمے والا تھا۔ وہاں پر کلمہ پڑھو پیارے نبی کے سامنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یوں فرمایا انشاءاللہ قیامت کے دن شفاعت بھی ہو جائے گی اور خدا مغفرت بھی فرما دے۔ اور مدینہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کرو کہ باری تعالیٰ مدینہ طیبہ کی برکت سے مجھے حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ جو بندہ ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں بندہ جنت کے ٹکڑے پر جاتا ہے، جنت کے ٹکڑے پر اس کی حاضری ہوتی ہے۔ علماء کرام نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب جنت کے ٹکڑے پر حاضری ہو تو اللہ سے کہہ دیجئے کہ باری تعالیٰ یہ بے شک جنت کا ٹکڑا ہے، ہمیں اس پر پکا یقین ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک مرتبہ جو جنت میں آ جائے وہ دوبارہ جنت سے نکلا نہیں کرتا۔ رب کریم میں تو جنت میں داخل ہو چکا ہوں، جب وقت آئے تو مجھے جنت میں دخول اولی نصیب کر دینا، پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل کر دینا، مجھے جہنم سے بچا لینا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع وہ ہوگا، کلمہ ہے، ایمان ہے، جنت میں تو جائے گا لیکن پہلے جہنم سے گزرے گا پھر جنت میں جائے گا۔ ایک باریک بات تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو، جنت جو ہے نا یہ پاک جگہ ہے، کوئی ناپاک بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ پاک نہیں ہوگا، وہاں تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائی ناپاک آدمی مسجد میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، تو مسجد میں کب آئے گا؟ تو غسل کر پاک ہو تب مسجد میں آئے گا۔ بالکل اسی طرح کوئی ناپاک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، پہلے اس کو جہنم میں ڈال کر پاک کیا جائے گا، اس کے بعد اس کا جنت میں داخلہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، ٹخنوں سے نیچے ازار رکھتا ہے، شراب کا عادی ہے، زنا کا عادی ہے، جھوٹ بولتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند کر دیتا ہے، کسی سے لڑائی ہے اس کا کینہ دل میں پالتا ہے،
اے انسان مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں نا، یہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، یاد رکھنا وہ تو اللہ کا ولی بنے گا نہیں ہماری نفرت کرنے سے، لیکن اس سے نفرت کرنے سے ہم بھی اللہ کی نظر سے گر جائیں گے، وہ بھی گیا ہم بھی گئے۔ اس کے لیے اللہ والے کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی کی نفرت دل میں رکھتے نہیں، اپنے دل کو ایک دم پاک صاف رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہو، زبان پہ تالا لگا دو، دل پہ جھاڑو رکھ لو، خاموش رہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دل کے اوپر جھاڑو رکھ لو۔ کوئی کتنا ہی دل دکھا کے جائے اپنے دل کو صاف کر لو۔ فرمایا ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل تو حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ اسی لیے ہماری جب پیدائش ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف دل دیا تھا اور صاف دل مانگا ہے۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہیں تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی۔ انسان یہ دو چیز پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے، ایک تو اپنے بچوں پر اور ایک اپنے مال پر۔ یہ دو چیز مضبوط ہو نا تو انسان ایک دم نو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑا طبقہ جو آخرت بگاڑتا ہے وہ بھی یہ دو کی وجہ سے۔ میرے بچے خوشحال رہے، اس کے لیے حرام سے بھی آنے دو، جیسے آتا ہے آنے دو۔ کس کے لیے؟ تو کہا بچوں کے لیے۔ کیا کیا؟ تو کہا آخرت برباد کر دی۔ مال تو کہا اچھی چیز ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے، بری چیز ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ اور یہ تو دنیا کی زینت ہے، مال اور اولاد، قیامت کے دن یہ کام آنے والی نہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں صاف اعلان کر رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ تمہیں تمہارا مال کام آئے گا اور نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی۔ اچھی طرح یاد رکھنا سورا ہوا دل تمہیں کام آئے گا۔ اگر دل کو صاف شفاف کر لیا، اپنے دل کو سنوار لیا، یہ تمہیں کام آئے گا۔ میرے عزیزوں اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا کر اپنے دل کو صاف کر لو، تاکہ جب وقت آئے تو فوراً جنت میں داخل ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان پر اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ ضرورت تو تھی کہ ان کو بھی جہنم میں ڈال کر پاک صاف کیا جائے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے، لیکن ان کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے گی، اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کی نظر کرم ہو جائے گی، اور آنن فانن اللہ تعالیٰ ان کا دل صاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دخول اولی نصیب فرمائیں گے۔ یوں فرمایا کہ جب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا قیامت کے دن، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ 70,000 لوگ، اور وہ 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ دوسرے 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا۔ دو قسم کے لوگوں کا حساب نہیں ہوگا، ایک تو یہ 70,000، اور ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 ان کا حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا وہ کافر جس نے کسی کو ستایا نہیں، تکلیف پہنچائی نہیں، حقوق العباد میں کوئی کمی نہیں کی، بس صرف شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، بندے کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اس کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور وہ مومن جن پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیں، اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے۔ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، پہلے ہی 100 قتل کرنے والے کو معاف کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے زنا جیسے گناہ کو معاف کر دیا۔ میرے اور آپ کے اللہ ایسے کریم ہے اور ایسے رحیم ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں. اور ایک دعا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، باری تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے لینا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ تعالیٰ بڑا ہی آسان لے لے گا، مشکل نہیں لے گا، ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا، ان پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا. جن کا حساب آسان ہوگا، ایک مثال سے سمجھے. ایک شخص خریدی کے لیے ممبئی گیا، خریدی کر کے ریٹرن آیا. ابا نے پوچھا، بیٹا 7,000 روپے ایکسٹرا ہے. ابا وہ اصل میں نے ٹکٹ اے سی میں بنا لی تھی. کیا ضرورت تھی بیٹا اے سی میں بنانے کی، سلیپر میں بنا لیتا، گھر میں آلریڈی قرضہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ 2,000 روپے کس کے لکھے؟ ابا اصل میں نے تھوڑا سا اچھے والا کھانا کھا لیا، صبح دوپہر شام. بیٹا یار تیری ماں گھر میں چولہا نہیں جلا سکتی، گھر میں فاقے ہے، تو 2,000 روپے خرچ کر کے آئے. بیٹا یہ 3,000 روپے کس چیز کے؟ ابا میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے آیا. ارے ابھی مندی چل رہی ہے، صحیح معنوں میں کمائی کوئی نہیں، اور تو صرف خرچہ کر کے آیا ممبئی جا کے. جانے کا کیا مقصد تھا وہاں؟ اس کو کہتے کڑک حساب. باپ پکڑ رہا ہے ہر بات پہ، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے وہ تو یقیناً پکڑا جائے گا. چونکہ ہم لوگ تو ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیا حساب دے سکتے. وہاں تھوڑی دکان بند کر کے بھاگ جائیں گے، وہاں تو بیٹھنا پڑے گا، حاضر رہنا پڑے گا. ضرورت پڑے گی تو زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے کیا کیا تھا، یہ سبازہ بولیں گے، یہ آنکھ بولے گی کہ کیا دیکھا تھا اس نے، یہ کان بولے گا کہ اس نے کیا سنا تھا، یہ آنکھیں بتائے گی کہ یہ موبائل میں کیا دیکھتا تھا اور سڑکوں پر کیا دیکھتا تھا، یہ آنکھیں بولے گی. انصاف کا دن آنے والا ہے. کوئی مذاق کا دن ہے، کوئی نارمل دن ہے، سیریس ہے. یہ اللہ والے ساری زندگیاں لگا رہے ہیں، ایک سیکنڈ ضائع کرنے تیار نہیں یار، وقت فضول برباد کرنے تیار نہیں. 55 سال 60 سال کیا کر رہے حضرات؟ بس اللہ کے دین کی محنت. کیا بات ہے کہ آخرت کے منظر پڑھ لیے انہوں نے. اسی لیے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنا من النار پابندی سے پڑھے گا، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ورنہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جہنم کی آگ کا. اور آخرت کا دن او ہو انصاف کا دن ہے. کیسا انصاف ہوگا؟ ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑ دیا، اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور اس بکری سے کہے گا کہ اس نے تیرا دنیا میں سینگ توڑا تھا نا، آج تو اس کا سینگ توڑ دے. یہ بکری اس کا سینگ توڑے گی، پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا. تو وہ بکریاں جس پر شریعت کوئی نہیں، وہاں ان کو انصاف ملے گا، کیا مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا؟ قرآن کریم میں آپ دیکھو تو صحیح کتنا باریک باتیں اللہ کر رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ذرہ برابر کوئی نیک کام کرے گا، نیکی کرے گا، قیامت کے دن وہ بھی دیکھ لے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا نا، دیکھے گا قیامت کے دن اس کا ثواب. یہ قرآن کہتا ہے. اور قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی سچی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی باتیں بھی بدلتی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرے وہ بالکل سچا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے. وعد اللہ حق، اللہ سے بڑھ کے بات کس کی سچی ہوگی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا،
میرے عزیزو قرآن کریم تو اٹھاؤ، آخرت سے بھرا پڑا ہے، موت کے بعد کی زندگی سے بھرا پڑا ہے۔ اگر ہمیں مان کر کے آؤ گے، اگر ہمیں راضی کر کے آؤ گے، جنت میں یہ نعمت ملے گی، یہ نعمت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ایسی بہاریں ملے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ نے ہمیں ناراض کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جہنم میں یہ عذاب ہوگا، ایسے پکڑا جائے گا اور اس طرح تم کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، فرشتے اس طرح گھسیٹتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو حضرات ترجمہ جانتے ہیں، جب وہ آیتیں آتی ہے یا اس کا مفہوم سامنے آتا ہے، وہ وہیں پر رونے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ دیکھو امام حرم کو ان کا ترجمہ یاد ہوتا ہے، ترجمہ معلوم ہوتا ہے، جب عذاب کی آیتیں آتی ہے ان کی ہچکیاں بڑھ جاتی ہے، آگے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو اپنے بارے میں ڈر لگنے لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے۔ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ڈر ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا اور اللہ اس پر رحم کا معاملہ کرے گا، اور اللہ سے امید بھی ایسی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے بخش ہی دیں گے، امید بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، اماں کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تو اللہ کو حساب کیا دے گا، اس پر رو رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ ماں میرے حساب کی فکر ہے آپ کو؟ کہا جی بالکل تیرے حساب کی فکر ہے۔ اماں ابھی اللہ تعالیٰ میرا حساب آپ کو دے دے تو میں تو فوراً معاف کر دوں گی بیٹا، تجھ سے بڑا پیار ہے۔ کہ ماں کیوں فکر کرتی ہے؟ جو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کے پاس میرا حساب ہے۔ امید بھی ایسی ہونی چاہیے۔ صرف امید ہوگی تو گناہ کرے گا، صرف خوف ہوگا تو اللہ سے نا امید ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ امید اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام ایمان ہے۔ بین الرجاء والخوف، جوانی میں خوف کا غلبہ ہو، بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو۔ برائی کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، نیکی کرنے والا بھی دیکھ لے گا اور برائی کرنے والا بھی دیکھ لے گا۔ اور کتنی صاف بات ارشاد فرمائی قرآن کریم میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قیامت کے دن جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یوں نہیں فرمایا کہ نیکیاں بڑھ جائے گی، یوں فرمایا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے والی سب سے زیادہ اگر کوئی اہم چیز ہو تو وہ اچھے اخلاق ہے۔ کبھی کبھار دن میں روزہ رکھنے والا، رات بھر نفلیں پڑھنے والا اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام تک ایک اچھے اخلاق والا پہنچ جاتا۔ ابھی حضرت مفتی صاحب کی زبان سے میں نے سنا، حضرت فرما رہے تھے کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن ان کی نمازیں کم ہوگی، ان کی نفلیں کم ہوگی، نمازوں سے مراد نفل نمازیں کم ہوگی، ذکر و اذکار کم ہوں گے، لیکن ان کے اچھے اخلاق زیادہ ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن
قرآن کس کو کامیاب کہتا ہے؟ فرمایا جو جنت میں داخل کر دیا جائے قرآن اسے کامیاب کہتا ہے۔ فرمایا جنت عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ، کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی جگہ اگر کوئی ہو تو وہ جنت ہے۔ یوں فرمایا کہ جنت میں ایک قدم رکھے گا پوری دنیا میں کیا تکلیف آئی تھی سب بھول جائے گا، اور خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح جہنم میں ایک قدم رکھ دیا دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا، ساری راحتیں بھول جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ذرا یہ بھی سنو کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب اللہ کا جلال دیکھو، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نار حامیہ، یہ ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ جہنم کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ ہم تو بہت، اللہ معاف فرمائے، ایک دم نارمل لیتے ہیں آخرت کی زندگی کو اور دنیا کی زندگی کو سیریس لیتے ہیں۔ میرے عزیزو اپنی موت کو یاد رکھو، مغل کے سارے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے، میرے اور آپ کے پردادا خالی ہاتھ چلے گئے، سارے صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے۔ ان قریب نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، نہ میری بیوی رہے گی نہ آپ کی بیوی رہے گی، نہ میرے بچے رہیں گے نہ آپ کے بچے رہیں گے، نہ ہمارا مکان رہے گا، نہ ہماری کار رہے گی، نہ ہماری بہاریں رہے گی، نہ ہماری دکان رہے گی، نہ ہماری زمین رہے گی، نہ ہمارے دستاویز رہیں گے۔ یہ سب پہ تو قیامت آ جانے والی ہے۔ ایک نظر تھوڑا سا اس پر بھی تو دوڑاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ مجھے یاد ہے، ہمارے ایک رشتہ دار کو میں ایک قبرستان میں لے گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے یہاں آپ لا کے دفن کر دینا۔ اے مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ میں کہا کیسی بات نہیں، جانتے ہاں وہ تو وقت پر۔ میں کہا وقت پر نہیں، جب وقت آئے گا جب ہی جاؤں گا، میرے یہ کہنے سے جلدی نہیں چلا جاؤں گا۔ مولانا پھر آپ جگہ کیوں طے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہاں آتا رہتا ہوں تاکہ اس جگہ کو دیکھ کے میرے دل سے دنیا کی محبت نکلے کہ ساقی پہ ایک دن تجھے یہاں بھی آنا ہے۔ ابھی تو گھر دکھتے ہیں، مکان دکھتے ہیں، شو روم دکھتے ہیں، گاڑیاں دکھتی ہے، بہاریں دکھتی ہے، دنیا کی رونق دکھتی ہے، جہاں چلے جائے ایک محبت ہے، دعوتیں ہیں، لوگوں کی طرف سے ملنے والا ایک پیار ہے۔ ذرا قبرستان کے چکر لگائیں تو پتہ بھی تو چلے کہ اندر بھی ایک جہان ہے۔ ہمارے ڈابھیل کے قریب ایک بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک قبر کھودی ہوئی تھی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ ذرا میں تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے میں قبر میں تھوڑی دیر سو جاؤں اور دیکھتا ہوں کہ قبر میں کیسا لگتا ہے۔ ہمارے قریبی تعلق والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آہستہ سے قبر میں اترا اور قبر میں سویا، جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی ایک دم چونک کے اڑ گیا، 5 سیکنڈ نہ سو سکا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ زندہ آدمی کبھی بھی قبر میں سو ہی نہیں سکتا۔ بھل بھلا پہلوان ہوگا جنازے میں سو کے نہیں بتائے گا، جتنی مرضی وہ اپنی بڑائی کے دعوے کرتا ہو جنازے میں سو کے نہیں بتائے۔ تو کیا ہمیں مرنا نہیں؟ کیا اللہ سے ملاقات نہیں ہونی؟ کیا قبر میں کوئی ایسی ہوگا؟ کیا کوئی لائٹنگ ہوگی؟ کیا کوئی بچھونا ہوگا؟ جماعت میں چلے جاتے ہیں، بیڈنگ ساتھ لے جاتے ہیں، قبر میں بیڈنگ ہوگا؟ کوئی بیڈنگ نہیں۔
ابھی ہمارے قریبی ایک رشتہ دار کو دفن کیا، اتنا پانی قبر میں، اتنا پانی، پانی نکالے جا رہے ہیں، پانی نکلنے کا نام نہیں لیتا، دوبارہ پانی آ جاتا ہے، بڑی مشکل سے کچھ پتھر رکھے اور ان کو وہاں پر لٹایا، اور پھر جب تھک گئے رات کو 1.5 گھنٹے تک مشورہ ہوا پاٹیے بچھا دیے جائیں اور اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت دل رو رہا تھا، اس وقت دل افسوس کر رہا تھا کہ یہ تو ابھی کچھ لوگ موجود ہیں جو پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب بارش کی سیزن ہوگی اور یہ پانی اندر جائے گا اور اس وقت ہم قبر میں ہوں گے تو کیا حشر بنے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ مولانا ڈرائے جا رہے ہیں، آپ یقین مانے میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں بس اللہ کی طرف آئے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، معاف کرنے والے اور معافی مانگنے والے کو پسند کرنے والے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ توبہ کرو، اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ دوست کو کبھی بھی ستایا نہیں کرتا، عذاب نہیں دیا کرتا، مارا نہیں کرتا، تکلیف پہنچایا نہیں کرتا۔ فرمایا توبہ کرو، اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک کپڑا میلا ہو گیا تھا، لانڈری میں دیا، 2 دن کے بعد دھل کے آیا، ایسا لگا کہ کبھی یہ کپڑا گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ موبائل میں ہزاروں میسج ہے، آل کا بٹن دبایا اور ڈیلیٹ کر دیا، ایسا لگا کہ موبائل میں یہ 1000 میسج کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک برتن گندا ہو گیا، اس کو صابن سے دھو لیا، ایسا لگا کہ یہ برتن کبھی گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ گھر کے بیڈ روم میں کچرا ہو گیا، جھاڑو لگا دی، پوچھا لگا دیا، ایسا لگا کہ یہ بیڈ روم کبھی گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تو نے گناہوں سے توبہ کر لی تو تو ایسا ہے گویا کہ تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جہاں قلم ہے وہاں وائٹنر بھی ہے، جہاں پینسل ہے، جہاں پینسل ہے وہاں ربڑ بھی ہے، جہاں کپڑے ہیں وہاں سرف بھی ہے، جہاں برتن ہے وہاں صابو بھی ہے، جہاں کمرہ ہے وہاں جھاڑو بھی ہے، جہاں انسان کے گناہ ہیں وہاں پر توبہ کا بٹن بھی موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اور اپنے اللہ کو بڑا ہی استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نکتے نواز ہے، کس کی کون سی ادا پسند آ جائے اور معاف کر دے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ کتاب میں پڑھ کے میں خود حیران رہ گیا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا گزری آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بھائی ایک عمل جسے کر کے میں بھول گیا تھا، میرا اللہ نہیں بھولا تھا، تو میں اور دھیان سے پڑھنے لگا کہ کون سا عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا اور میں جنازے میں حاضر ہوا تھا، تو وہ جو مٹی ڈالتے ہیں قبر کے اوپر تو میں نے بھی ڈال دی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو مجھے کہا گیا کہ وہ جو تو نے مٹی ڈالی تھی نا وہ ہمارے لیے ڈالی تھی، اخلاص کے ساتھ ڈالی تھی، اسی ادا پہ تیری مغفرت۔ اللہ اکبر، قرآن میں ہے جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ بہت سی مرتبہ ہمیں تو جنازے میں شرکت کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے، شادی میں خدمت کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے، پورا پورا ضائع ہو جاتا ہے، سب محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جنازے میں جا رہے، کیوں جا رہے؟ فلاں رشتہ دار ہے، جانا پڑے نہیں، کا خراب لگے گا، گیا۔ یہ تو مخلوق کے لیے ہو گیا، خراب لگے گا تو یوں کہتا کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اور مجھے وہاں جانا چاہیے، میں وہاں جا رہا ہوں، میرا حق ہے ان کے جنازے میں شرکت کرنا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا اگر نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا، نظر مخلوق پہ آئی، اور اگر مخلوق پہ نظر آتی ہے تو وہ عمل پھر خالق کے لیے نہیں رہتا، اللہ ناراض ہو جاتا۔
ہمارا بھی یہ حال ہے. ہمارے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر غلطی برداشت کرتے, بس کسی اور کو دیکھے یہی برداشت نہیں کرتے. کہتے بھی ہے کہ یہ برداشت نہیں ہے, باقی سب برداشت ہے. اللہ یہی کہہ رہا ہے, تو میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے جھک جائے یہ مجھے برداشت نہیں. جو چاہوں گا معاف کروں گا, یہ معاف نہیں کروں. اللہ جلال میں آ جاتا, لا الہ الا اللہ. عبادت ایک اللہ کی جائے گی, خالق ایک اللہ ہے, مالک ایک اللہ ہے, پالنہار ایک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ وقت کی قدر. ایک بزرگ آپ نے نام سنا ہوگا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ. 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے. 13 سال کی عمر میں کیا تربیت کی ہوگی ماں باپ نے, اور کیا اپنے بچے کو, اپنے لال کو تیار کیا ہوگا, اور ماں کی وہ راتوں کی کیسی دعائیں اور وہ درد دل ہوگا, اور کیسا اپنے اللہ کو منایا ہوگا, اور اپنے بچے کو کتنی پابندی سے استاذ کے پاس مدرسوں میں بھیجا ہوگا, اور وہ ماں باپ کی کیا دعائیں ہوگی کہ 13 سال کی عمر میں بچہ امام شافعی بنا ہوا ہے اور درس قرآن دے رہا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا سفر ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس سفر کی. حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنے اچھے راستے نہیں تھے. ہم پہاڑ چڑھتے تھے اترتے تھے, چڑھتے تھے اترتے تھے, پہاڑ چڑھتے تھے اترتے تھے, کبھی اونٹ پر, کبھی اونٹنی پر, کبھی گھوڑے پر, کبھی خچر پر. تو 16 دن کے قریب کا ہمارا سفر ہوتا تھا. حضرت آپ کا سفر کتنے دن کا ہوا؟ فرمایا الحمدللہ میرا سفر 16 دن کا ہوا. حضرت یہ تو بڑا مبارک سفر, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر. آپ کے کیا جذبات تھے, کیا کیفیت تھی, آپ نے کیا کیا؟ حضرت فرماتے الحمدللہ میں نے 16 دن میں 16 قرآن پڑھ لیا. اس کو کہتے ہیں آخرت کا شوق. ہر حال میں آخرت بنانی ہے, کیونکہ ہر حال میں مرنا ہے, تو ہر حال میں آخرت بنانی ہے, اور ہر حال میں نبی کی نقل اتارنی ہے. چاہے دوست لوگ ناراض ہو جائیں, گھر والے ناراض ہو جائیں, تم ناراض ہو کے کیا کرو گے؟ تم بھی قبر میں چلے جاؤ گے, میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا. بہت سے لوگ تو اپنی زندگی اس لیے چینج نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے, یہ تو 100 سال بعد سب قبر میں ہوں گے. انہیں آپ کی تھوڑی نہ کوئی فکر ہے, ہر ایک کو اپنے پیسوں کی فکر ہے. آج کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, ہمارے انتقال کے بعد انا للہ کہیں گے, اور کیا کہیں گے. اور تھوڑا سا آگے بتاؤں, اور کیا کہیں گے, ہمارے انتقال کے بعد ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے, اور کیا کہیں گے. یہ لوگوں کی وجہ سے ہم نبی والا چہرہ نہیں رکھیں گے, اسلامی لباس میں نہیں آئیں گے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کریں گے, پوری آخرت کی بربادی کا سودا کریں گے صرف ان دوستوں کے لیے. یہ لوگ کیا کہیں گے, نیک ہو گیا. ارے تو اس سے ڈرتا ہے کہ لوگ تجھے کہے تو نیک ہو گیا, تو اللہ والا ہو گیا, تو اللہ کا فرما بردار ہو گیا. تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ کہیں کہ تو ہیرو جیسا ہو گیا, تو کرکٹر جیسا ہو گیا, تو فلاں جیسا لگتا ہے. تجھے نیک دکھنے میں شرم آتی, تجھے نیک بننے میں شرم آتی. کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کافر ہوں گے. جب سلام کرتے تو پتا چلتا ہے اوہو یہ تو مسلمان ہے. زندگی تو ایسی ہو کہ پتا چلے کہ حضور کے دیوانے ہیں. میرے عزیزو, اخلاق ایسے ہو, ہم جا رہے ہوں تو لوگ یوں کہہ رہے ہوں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا. شرمانے کی تھوڑی نہ کوئی بات ہے. ملٹری والے اپنی لباس میں ہوتے ہیں, پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں, ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں ہوتے ہیں. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں یہودیوں کی, عیسائیوں کی, تو ان کے یونیفارم میں ہوتے ہیں. تو ہمیں اسلامی وردی میں آنے میں کیا شرم ہونی چاہیے. اس میں سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں شرٹ پینٹ پہناتے ہیں, انہیں جینس ٹی شرٹ پہناتے ہیں, انہیں ٹوپی سے دور رکھتے ہیں, اور باپ بڑی شان سے جا کے ان کے انگریزی بال کٹواتا ہے. یاد رکھنا, بڑا ہو کے اللہ کا بھی نافرمان ہوگا اور تیرا بھی نافرمان ہوگا. 12 سال تو جانے دے, 12 سے 18 تک اپنی مرضی چلائے گا, اور 18 کے بعد کہے گا جہاں میری پسند جو ہو وہ میں کروں گا. ارے میں تیرا باپ ہوں, پوری زندگی تیرے لیے پسینہ بہا ہے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں.
اس وقت اگر آپ عاملوں کے پاس چلے جاؤ گے ان کے تعویذ بھی کام نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے. ارے مولانا میں نے اپنے بچے کے لیے اتنا کیا, میری ایک سننے کے لیے تیار نہیں. تو نے بہت کچھ کیا لیکن اللہ کو بھول کر کے کیا. درخت کی شاخ چھوٹی ہوتی ہے, جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے. بڑے ہونے کے بعد درخت کی شاخ موڑا نہیں کرتی. جو درخت مضبوط ہو جاتا ہے نا وہ عام طور پہ موڑا نہیں کرتا. یہ چھوٹے بچے ہیں 3 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے, حافظ, عالم, قاری, مفتی بناؤ تو وہ بن جائیں گے, دنیا دار بناؤ تو دنیا دار بن جائیں گے, دیندار بناؤ تو دیندار ہو جائیں گے. بچپن سے اللہ والوں کے پاس انہیں بھیجنا شروع کرو, اللہ والوں کے واقعات سناؤ, اللہ کے ولی ہو جائیں گے. ان کو تو جیسی تربیت ملے گی ویسے ہو جائیں گے. بہت سے باپ اللہ والوں کے پاس اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں, حضرت ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا. حضرت کہتے ہیں ہمیں تو آپ کے لیے ہی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے. وجہ یہ ہے بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں, بچہ تو وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. ہم نے دیکھا جن گھروں میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں ان کے بچے ہر وقت سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی کبھار تو حمام میں سجدہ کرتے ہیں, ماں کہتی ہے بیٹا یہاں نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ تو جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یوں فرمایا کہ پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں. یہ دیکھا جائے گا درخت کیسا ہے, پھلدار درخت ہے یا کانٹے والا درخت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کل کو یہ بچے اللہ کے بھی فرما بردار ہو, ہمارے بھی فرما بردار ہو, ایک بات یاد رکھنا, بچپن سے ان کو دینی ماحول دو, دینی تربیت دو, اسلامی لباس میں لے آؤ, ان کے سروں پر ٹوپی رکھو, ان کی ازار ٹخنوں سے اوپر رکھو. یقین مانو یہ بڑے ہو کر اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے, آپ کے بھی فرما بردار ہوں گے. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا کہ حضرت رشتہ آیا ہے, اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہا نماز نہیں پڑھتا. تو کہا جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ تیری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا سوال ہے, کیا جذبات ہے. اس لیے حافظ جی مسجد والو, آپ اس کو ایک درد دل سمجھو اور اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کریں گے. اللہ ہمیں دکھائے گا ہمارے گھر سے بایزید بستامی, جنید بغدادی, فضیل بن عیاض, بشر حافی, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, حضرت بابا فرید الدین عطار, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی, حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی, حضرت خواجہ دانا صاحب, حضرت جی مولانا الیاس صاحب, حضرت جی مولانا یوسف صاحب, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب جیسے اللہ ہمارے گھروں سے نمونے دکھائے گا. یہ جتنے اللہ والے ہیں اکثروں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, ان کی ماں یا تو بڑی نیک رہی ہے یا ان کے ابو بڑے نیک رہے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنے اونچے مقام سے نوازا ہے. ماں باپ کی دعا, ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کا رونا. ایک دو بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبد الرحمن سدیس بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے ایک واقعہ سنایا جس کا خلاصہ یہ فرمایا کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا, اس کے گھر مہمان آ گئے تو وہ شرارتی بچہ تھا. اس بچے نے کیا کیا, ماں نے جب سالن رکھا اس نے مٹی اٹھائی اور سالن میں ڈال دی. ہمارے یہاں کی ماں ہوتی تو بد دعا دے دیتی, 1-2 تماچے لگا دیتی. فرمایا وہ ماں بھی عجیب ماں تھی. اس ماں نے اس وقت بد دعا نہیں دی, اس 10 سال کے شرارتی بچے کو بد دعا نہیں دی, اور بڑے پیار سے کہا بیٹا مہمان آ گئے, کھانا تیار تھا اور تو نے سالن میں مٹی ڈال کے پورا سالن ہی خراب کر دیا. چل جا, اس موقع پر بھی تیری ماں تجھے دعا دیتی ہے, انشاءاللہ اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنائے گا. یہ کہہ کے بہت روئے اور کہنے لگے وہ شرارتی بچہ میں ہی تھا, یہ میں نے ہی غلطی کی تھی بولے, اور میری ماں نے دعا دی تھی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہو کہ آج میں حرم شریف ہوں, امام کعبہ, حرم شریف کا امام ہوں, امام کعبہ. اس کو کہتے ہیں دعا. ماں باپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ بچے کے اندر ہمارے جتنی عقل آ جائے, کبھی بھی نہیں آئے گی. 25 سال چھوٹا ہے, 25 سال دنیا کم دیکھی ہے, 25 سال عقل چھوٹی ہے, ہمیشہ جتنا بھی بڑا ہو جائے 25 سال عقل ہمارے سے چھوٹی رہے گی.
ہمارے سے تجربہ کم رہے گا. وہ نادان ہے, ہم تھوڑی نادان ہیں. بد دعا دیتے ہو, وہ بھی پریشان ہوگا, اس کی نسلیں بھی پریشان ہوگی, اور بڑھاپے میں اس کو دیکھ کے آپ بھی بے چین رہو گے. نہ وہ خوش نہ ہم خوش. ان بچوں کو دعا دی جائے. باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے, باپ دعا کرتا ہے ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے. ماں باپ کی دعا سمجھو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے, عاجزانہ ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ جب ختم ہو, مسجد کا در نہ چھوڑ دینا, اللہ کے قرآن کو طاق میں نہ سجا دینا, فجر کی نماز میں بستروں کو آباد نہ کر دینا, مسجد کو پیٹھ نہ بتا دینا, اللہ کے دین کی محنت کو پیٹھ نہ بتا دینا. آپ نیک بن جانا, دیندار بن جانا, اللہ کی طرف آ جانا, فجر کی نماز کا اہتمام کرنا, اللہ کے راستے کی محنت کرنا. یہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو حافظ, عالم, قاری, مفتی, دین کے داعی بنانے کا جذبہ رکھنا. انشاءاللہ یہ ہماری آخرت کی تیاری کا بہت بڑا سامان ہوگا. ایک شخص میرے پاس آئے, کہنے لگے مولانا میرا جوان بیٹا, میرے دل میں کیا آیا, میں نے اسے اسکول سے اٹھایا اور میں نے اس کو مدرسے میں رکھ دیا, میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا؟ میں نے کہا یار تم نے 12ویں کلاس میں تھا وہ شاید, ایک دم بیچ سے اٹھا کے رکھ دیا, کیا بات یاد آئی؟ میں نے کہا جذبہ بھی تو معلوم کروں. 12ویں ختم کروا کے رکھتے تھے. اگر 5ویں, عام طور پہ تو بچے 10-12 پڑھ لیتے ہیں, پھر وہ صحیح معنوں میں آگے پڑھ نہیں پاتے, چونکہ وہ دنیا دیکھ لیتے ہیں, وہ مخلوط تعلیم کا نظام دیکھ لیتے ہیں, اپنا دل کہیں اور دے دیتے ہیں, اپنے دل میں کسی اور کو بسانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں عام طور پر علم نہیں اترتا ہے. علم روشنی ہے, گناہ اندھیرا ہے, اور یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دل میں ایسی کیا بات آئی کہ آپ نے اسے مدرسے میں رکھ دیا؟ اس وقت انہوں نے کہا مولانا میرے دل میں ایک خیال آیا. میں نے بولا وہ کیا؟ کہ خدا نہ خواستہ ابھی جو میرا انتقال ہو جائے, کسی دن میرا انتقال ہو جائے, اور یہ میری جنازے کی نماز پڑھا دے گا نا, تو اس کو مدرسے میں پڑھانا میرے لیے وصول ہو جائے. وہ کیوں؟ مولانا یہ جس درد سے پڑھائے گا نا, اس درد سے شاید کوئی اور نہیں پڑھائے گا. اس وقت اس کو پتا چلے گا جب میرا انتقال ہوگا کہ یہ کون گیا ہے اور کس کا جنازہ اٹھا. یہ میرا باپ گیا ہے. تو دوسرے لوگ تو عام طور پہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا, اور یہ اس وقت دعا مانگے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا, اللہ میرے باپ کو معاف کر ہی دے آج. اور جب مجھے دفن کیا جا رہا ہوگا اس وقت یہ روئے گا میرے لیے تڑپے گا اس وقت. ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صاحب کشف بزرگ تھے, قبرستان میں داخل ہوئے, کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے کچھ وائٹ نور کی شکل میں کچھ چیزیں نیچے اتری, اور سارے قبر والے وہ نور لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں, نیکیاں لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں. اب صاحب کشف بزرگ ایک قبر میں چچا ہے, اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دم نو ٹینشن ہے, نیکیاں لینے جاتے نہیں. تو میں نے سلام کیا, میں نے کہا حضرت آپ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ تو کہا نیکیوں کی ضرورت تو مجھے بھی ہے. نیکیوں کی ضرورت کس کو نہ ہو, ہر ایک کو ضرورت ہے, لیکن یہ بیچارے جتنے یہاں میرے ساتھ سوئے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے, میرے سے زیادہ, چونکہ ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں. انہوں نے اصل میں اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا تھا, دیندار نہیں بنایا تھا. تو یہ سارے لوگ ہیں, ان کی اولاد دنیا کمانے لگ گئی اور آج اپنے ماں باپ کو بھول گئی ہے. تو یہ لوگ جو ہے بیچارے بہت زیادہ پریشان حال ہے, ان کو نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہے, اس لیے میں ان کو نیکیاں لے لینے دیتا ہوں. تو حضرت آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے تو اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا, اس وقت تو مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میرا بہت جلدی انتقال ہو جائے گا, اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بچہ ایسا میرا فرما بردار ہوگا کہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرے گا, یہ مجھے نہیں پتا تھا. ایک قرآن؟ بولے ہاں, بڑا فرما بردار ہے, میرا وصول ہو گیا اس کو حافظ بنانا, اس کو مدرسے میں پڑھانا, کام آ گیا مجھے آج قبر میں. کیا کرتا ہے؟ حضرت نوکری کرتا ہے, فلاں مٹھائی کی دکان ہے, حلوائی کی, وہاں نوکری کرتا ہے. ٹھیک ہے میں اس سے ملاقات کروں گا. حضرت گئے اس کے پاس, دور سے اس بچے کو دیکھا, قرآن پڑھ رہا تھا. گراہک آئے, ان کے ساتھ باتیں کی, جیسے ہی گراہک چلے گئے پھر قرآن پڑھنے لگا. پھر گراہک آئے, پھر ان سے باتیں کرنے لگا. گراہک چلے گئے, پھر قرآن پڑھنے لگا. حضرت بھی چلے گئے, بتایا نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ماجرا دیکھ کے آیا ہوں.
کہا بیٹا میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، تم مٹھائی بیچ رہا ہے، میں نے دیکھا کبھی تو قرآن پڑھ رہا ہے، پھر دیکھا تم مٹھائی بیچ رہا ہے، پھر دیکھا تو قرآن پڑھ رہا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ چچا آپ نے میرا زخم تازہ کر دیا، میرے ابو بہت اچھے انسان تھے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ چاہتے تو مجھے دنیا دار بنا دیتے، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں چھوٹا تھا، انہوں نے میری فکر کی کہ میرے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے تاکہ میرے باپ کو جنت میں تاج ملے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کے لیے ایصال ثواب کروں۔ تو چچا جان میں چھوٹا تھا، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، مجھے ان کی خدمت کا ایسا کوئی موقع نہ مل سکا، جب سے میرے ابو چلے گئے ہیں تو میں کیا کروں، کم سے کم ان کے لیے میں ان کا احسان تو ادا نہیں کر سکتا، بس روزانہ ایک قرآن پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہم کو پڑھ کے بخشے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جنت میں ہم تاج پہنے؟ پوتا حافظ ہوگا تو تاج نہیں ملے گا، نواسا حافظ ہوگا تاج نہیں ملے گا، بھتیجا حافظ ہوگا تاج نہیں ملے گا، تاج اسی کو ملے گا جس کا بیٹا حافظ ہوگا یا جس کی بیٹی حافظہ ہوگی۔ ابھی میرا بیٹا ہے ابو دجانہ، اب الحمدللہ میں حافظ ہوں، میرے 2 بچے، خدا نہ خواستہ یہ دونوں حافظ نہ بنے، اللہ ان کو بنائے، ایک بات کر رہا ہوں، اگر یہ دونوں حافظ نہ بنے تو میں حافظ ہوں پھر بھی مجھے تاج نہیں ملے گا۔ اور ایک آدمی خود حافظ نہیں ہے لیکن اس کے بچے حافظ ہیں، اس کو تاج ملے گا۔ یہ معاملہ ہے تاج کا۔ یہ نہیں کہا کہ جو حافظ ہوگا اس کو تاج ملے گا، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ اس کو بہت انعام دینے والے ہیں۔ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسی لیے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا حافظ ہو کے آیا، ابو میں حافظ ہوا، جا دادا کو خوشخبری سنا، جا کے کہا دادا میں حافظ ہو گیا، کہ تیرے باپ کو تاج پہنائے گا، مجھے تھوڑی پہنائے گا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ ہے، آ کر کہا، دل ہل گیا، کہا بیٹا اب میں حافظ بنوں گا انشاءاللہ۔ اصل میں میرے ابو یہ کہنا چاہتے ہیں اورنگزیب تو حافظ ہو جا۔ حافظ بن گئے، ایک مدت کے بعد والد صاحب کے پاس گئے کہ ابو خوش ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو تاج ملے گا، آج آپ کا بیٹا اورنگزیب حافظ ہو گیا۔ سینے سے لگا لیا، بڑے خوش ہوئے۔ خوش تو اس وقت بھی ہوئے تھے لیکن چاہتے تھے کہ میرا بیٹا حافظ ہو جائے۔ اس میں سے بھی کوئی چاہتا ہو ہمارے ابا کو تاج مل جائے، یہ بہت بڑا سرپرائز ہے ان کے لیے، ہماری اماں کو تاج مل جائے۔ تو حافظ بننے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ 2 دن پہلے ہی سنایا تھا کہ ایک 12 سال کی لڑکی حافظہ ہوئی، اس کی نانی کے دل میں خیال آیا میری نواسی حافظہ ہوئی، میں بھی ہو سکتی ہوں۔ نانی نے شروع کیا، 3 سال کی 3 سال میں نانی حافظہ ہوئی۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے مسجد علی کے پاس دعا کروائی، اس کی ماں کے دل میں آیا میری تو بیٹی بھی حافظ، میری تو ماں بھی حافظ۔ اس کی ماں نے شروع کیا، الحمدللہ اس کی ماں بھی حافظہ ہوئی، اور لاک ڈاؤن میں ان کی دعوت کھا کے آیا، بیٹی بھی حافظہ ہے اور ماں بھی حافظہ ہے اور نانی بھی حافظہ ہے۔ یہ آپ کے صورت کا واقعہ ہے، عمر کی کوئی قید نہیں۔ جو بھی اللہ کا قرآن یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے۔ میرے عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، دل دماغ پہ آخرت کو سوار کر لو، اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت آخر آئے اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں دخول اولی عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا اور پلا دو۔ اندر باہر کی لائٹیں بند کر دیجیے، آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، کچھ سوچیے اپنے باروں میں، اپنی فیملی کے بارے میں، کیا کرنا ہے، ابھی تک کیا کیا، کہاں پہنچی ہے ہماری فیملی، بیوی کا تعلق اللہ سے کتنا ہے، بچوں کے اندر دینداری کتنی ہے۔ آج تو ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں کو ورثہ بھی نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے بچوں کو دیندار نہیں بنایا۔ آخرت میں پکڑ ہوگی باپ کی، اپنے بیٹے کو اتنا دیندار کیوں نہیں بنایا کہ اپنی بیٹی کو وارثہ دیتا؟ پہلی پکڑ باپ کی ہوگی۔ باہر کی بھی لائٹ بند کر دیجیے۔
جب انسان کوئی اہم کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا سوچتا ہے، لیکن افسوس آخرت کی تیاری کے لیے کوئی سوچتا نہیں، پلاننگ نہیں کرتا. اسی لیے گھر میں اللہ کا دین نہیں آتا ہے. اے سی لگتا ہے تو پورے گھر میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے. اللہ کا دین آئے گا سب کے دلوں میں ٹھنڈک ہو جائے گی، آپس میں محبتیں ہو جائے گی، اللہ کی رحمت چھما چھم برسے گی. جس طرح ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو ہمارے گھر چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. کلمہ زیادہ پڑھو گے، کلمہ پڑھتے ہوئے چلے جاؤ گے. ایک بزرگ کے ساتھ میں رہتا تھا، کلمہ زیادہ پڑھتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا مولانا میرے باپ کا انتقال ہو رہا تھا، 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھ کے اللہ کو پیارے ہوئے. 5 سال تک میں نے دیکھا بہت کلمہ پڑھتے تھے. جس کے دل میں دنیا بسی ہوتی ہے، موت کے وقت دنیا بکتے بکتے بری موت مر جاتا ہے. دیگ میں جو ہوتا ہے چمچ سے وہی نکلتا ہے. دل دیگ ہے، زبان چمچ ہے، موت کے وقت وہی نکلے گا جو دل میں بھرا ہوگا. اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی تو وہ نکلے گا. کرکٹروں کی محبت ہوگی تو کرکٹروں کے بارے میں بکے گا. ہیرو کی محبت ہوگی تو ہیرو کرے گا. اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی تو کلمہ اور درود شریف پڑھتا پڑھتا چلا جائے گا. ابھی ہمیں اللہ اللہ یہ پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور ایک بات بہت اچھی طریقے پر یاد رکھ لینا کہ اللہ یہاں موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو شک ہو تو اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. اس بات کا یقین جماؤ کہ اللہ دیکھ رہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں. واللہ بصیر بما تعملون، بندے جو تم عمل کرتے ہو تو اللہ سب دیکھتا ہے. وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جہاں تم 2 ہو اللہ تیسرا ہے، جہاں تم 3 ہو اللہ چوتھا ہے. ارے بولنے کی بات بہت دور کی. انہ علیم بذات الصدور، میرے بندے تیرا اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تیرے اندر کے جذبات، تیری چاہت، کون ابھی ذکر کی مجلس میں کس کی کیا تمنا ہے، کیا جذبے ہیں، کیا ارادے ہیں، اور کون چاہتا ہے کہ میری آخرت کی تیاری ہو جائے، میں بھی اللہ والا بن جاؤں. اب جو ہونا ہو پوری دنیا آگے پیچھے ہو جائے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. کون ایسا جذبہ رکھتا ہے؟ اور اس دنیا میں کون اللہ کو منع کر کے آتا ہے؟ اور کون سوچتا ہے کہ یہ تو بیان تو ہوتے رہتے ہیں، سننا ہے ٹھیک ہے، اب ہوتا رہے گا، چلتے رہو، وہ تو موت کے وقت دیکھا جائے گا. اللہ انہیں بھی جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اپنی نیت کو درست کیجئے، اور جب اللہ اللہ پڑھے تو ہو سکے تو اللہ کے سامنے رو لیجئے. جب انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے.
اس تصور سے کہ میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں، میرا دل میرے بدن کا ایک ایک حصہ اور میرے بدن کا رواں رواں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دھیان جمائیے، اللہ دیکھ رہے ہیں، آزو بازو میں کون بیٹھا ہے بھول جاؤ، قبر کو یاد کرو۔ اللہ 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 اللہ، دل سے زبان سے تو بہت مرتبہ پڑھا، دل بدن کا ایک ایک حصہ، بدن کا رواں رواں، آج ڈوب جاؤ اللہ کی محبت میں، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، میرے بندے آج مجھے پکار رہے ہیں۔ اپنا جذبہ بتاؤ، اپنی طلب بتاؤ، اللہ میں بھی آپ کا بننا چاہتا ہوں، بے شک گنہگار ہوں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ دل سے اللہ کو یاد کر لیجئے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، زبان کو تالو سے لگا، دل سے اللہ کو یاد کر، دل میں اللہ سے باتیں کریں۔ میرے رب آج تک کی زندگی بہت غفلت میں گزری، سب کو راضی کیا آپ کو بھول کر کے، بہت فکر کی بیوی بچے کی آپ کو بھول کر کے، بہت سے لوگوں کے جنازے میں اس لیے گئے تاکہ ان کو برا نہ لگے، وہ بھی ہمارا جانا بیکار ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کی شادی میں اس لیے کھلایا کہ کھڑے نہیں رہیں گے تو برا لگے گا، خدمت پوری بیکار ہو گئی۔ کیا اگر ابھی ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو سوچے کیا اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ کیا تیاری ہو چکی ہے؟ زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، آئے دن دیکھتے ہیں جنازے اٹھتے ہوئے، فرمایا اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، یہ دنیا کو نہ دیکھو، دنیا کی رونق نہ دیکھو، یہاں کی بہاریں نہ دیکھو، یہ سب یہیں رہ جانے والی ہے اور اس پر قیامت آنے والی ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا، اگر ہم اس کو وصول کرتے یقین مانو اللہ کے ولی ہو جاتے، جس نے وصول کیا ہوگا اللہ نے اسے اپنا بنا بھی لیا ہوگا، لیکن ہمارا تو بہت غفلت میں، بہت کچھ سوچا تھا رمضان میں اللہ کو منائیں گے، پتہ نہیں تھا اتنی تیزی سے گزر۔ شیطان ہمیں سمجھاتا رہا کل رات زیادہ قرآن پڑھ لے، ساری طاقت آئی ختم ہو گئی، صرف ایک باقی ہے، اس کی کیا عید جس کی مغفرت ہی نہ ہوئی۔ اللہ سے کہے اللہ وصول نہ کر سکے رمضان کو، بہت بیانات سنے، لوگوں نے بہت سمجھایا، دیکھو دیکھو بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، اور شیطان نفس ہمیں کہتا رہا کل سے، لیکن ابھی بھی موقع ہاتھ سے گیا تھوڑی ہے، 2-3 راتیں باقی ہے۔ کس کو کہتے ہیں 2-3 رات؟ اللہ کو منانے کے لیے ایک رات کافی ہے، ایک مجلس کافی ہے اللہ کو منانے کے لیے۔ ابھی کوئی سچے دل سے کہے اللہ میری توبہ، اللہ بھی مان جائے، کوئی سچے دل سے کہے تو صحیح۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو،
سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ ہم میں سے کون اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے؟ ہم میں سے کس سے اللہ ناراض ہے؟ ہمیں کیا؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا کریم آقا، اللہ ہمیں مکہ مکرمہ سے بڑی محبت ہے، اللہ بڑی محبت ہے، اللہ اللہ آپ کے گھر سے بڑی محبت ہے، اے اللہ وہ صفا مروہ کے چکر یاد آتے ہیں، وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد گھومنا یاد آتا ہے، وہ ملتزم پر چمٹنا یاد آتا ہے، وہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے رہنا یاد آتا ہے، وہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا، وہاں کی تراویح، وہاں کی افطاری، وہاں کی بہاریں، اور ٹیریس پر چڑھ کر بیت اللہ شریف کا نظارہ دیکھنا، اللہ وہ یاد آتا ہے، اللہ وہ احرام پہننا اور وہ سب کا بیک زبان لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا مالک یاد آتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ پھر وہ مدینہ منورہ کا سفر اور وہ آقا کے روزے پر حاضری، وہ سب یاد آتا ہے۔ اللہ جو جا کر آئے، جن کو ابھی توفیق نہ ہوئی، وہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ہم سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتے، کہیں بہت بڑی غلطی تو نہیں ہو گئی وہاں جا کے، کہیں ہمیں محروم تو نہیں کر دیا۔ اللہ ہر مومن کو پیار ہے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، ہمارے یہاں سے بھی بہت سے لوگ گئے، جن کی لبیک تھی وہ گئے، اکثر جانے والے نہ جا سکے، نہ جانے والے سب چلے گئے۔ بے شک ایک شخص مجھے کہنے لگے، مولانا ہمارے گھر میں 20 لاکھ روپے موجود ہے، آج ہی بات ہوئی کہ دیکھو پیسہ ہے، پھر بھی لبیک نہیں تھی، نہیں جا سکے۔ اور کتنے بیچارے روز کما کے روز کھانے والے لبیک تھی، اللہ آپ نے انہیں بلا لیا۔ رب 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 سبحان رب کریم رب، اب کے بعد کا ہمارا بھی ہر رمضان وہی ہو، ایسے فیصلے فرما۔ ایک شخص وہاں پر وقت کو بہت وصول کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بہت مشکل سے پیسے جمع کیے تھے، بائک لوں گا، اس پیسے سے میں عمرے پہ آ گیا، بتاؤ میں وقت وصول نہ کروں تو کیا کروں؟ کتنے ایسے ہوتے ہیں 5-5 10-10 روپے جمع کر کے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے نوساری میں ایک چچا عمرہ کر کے آئے کچھ وقت میں نے پوچھا کیا کرتے؟ کہنے لگے انڈے بیچتے۔
کہ اللہ ہمیں بھی لے جا، اللہ ہمیں بھی بلا لے، اللہ ہمیں بھی بلا لے۔ اللہ اللہ جی آپ کا احسان، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی، دعائیں کی، یہ سب آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ اللہ اگر آپ قبول کر لے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہماری عبادتوں کا حال تو ایسا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک 6 سال کی بچی ہوتی ہے، ماں روٹی بناتی ہوتی ہے، کہتی ہے امی تھوڑا سا آٹا مجھے بھی دے دو، ماں اس کو تھوڑا سا آٹا دے دیتی ہے، ہر روٹی بیلنے کی کوشش کرتی ہے، روٹی کو سیکتی ہے، پورا نقشہ تیار کر دیتی ہے، روٹی صحیح معنوں میں کھانے کے قابل نہیں رہتی، کچی ہوتی ہے چھوٹی سی روٹی، اپنے ابو کے پاس آتی ہے، ابو آج آپ کو پتا ہے آپ کی بیٹی نے روٹی بنائی ہے۔ اچھا میری بیٹی نے روٹی بنائی، کہاں ہے وہ روٹی؟ ابو یہ میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں۔ باپ دیکھتا ہے کہ بالکل گندی ہو چکی ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے اور یہ کچی روٹی ہے، پورا نقشہ تیار ہے، اس کے باوجود اس کی ماں سے کہتا ہے دیکھ تجھے کیا روٹی بنانا آتی ہے، دیکھ آج میری بیٹی میرے لیے روٹی بنا کے لائی ہے، کیا اچھی روٹی بنائی۔ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پیار کرتا ہے، دعائیں دیتا ہے، بیٹی اللہ تیرے نصیب بلند کرے گا، اللہ تجھے خوشحال رکھے گا، آج تیرے بیان میری بیٹی میرے لیے روٹی بنا لائی، اس کو انعام دیتا ہے۔ اللہ باپ کو پتا ہے اچھی نہیں بنی ہے لیکن بچی کی لاج رکھتا ہے، اللہ بالکل وہ چھوٹی بچی کی روٹی کی طرح ہماری عبادتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے آپ ساری دنیا کے باپ سے زیادہ اپنے بندوں بندیوں سے پیار کرنے والے، آپ بھی کہہ دیجئے او میرے بندے تم نے گرمی میں روزے رکھ لیے، جاؤ قبول ہے، تم نے روزانہ 40 سجدے کیے تراویح میں، جاؤ قبول ہے، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ ایسے فیصلے فرما، اپنے فرشتوں سے کہہ دے اللہ کہہ دے، آپ نہیں کہنا چاہتے پھر بھی کہہ دیجئے اللہ کوئی تو ایسا ہوگا اس مجمع میں جو آپ کو پسند ہوگا، جس کا رونا آپ کو پسند ہوگا، جس کا اللہ کرنا آپ کو پسند ہوگا، جس کا رمضان کا گزارنا آپ کو پسند ہوگا۔ اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، رمضان کے جو لمحے باقی ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنے کی، اللہ کا قرآن پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ میں نے دیکھا جب میں آخرت کی تھوڑی سی سختی والی باتیں کر رہا تھا، یہ مجمع ایک دم اپنے بارے میں متفکر ہو گیا تھا، اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ بے شک کمزور لوگ، اللہ ابھی صرف اپریل کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپریل کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑے سے حالات برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکتے ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ بہت کمزور ہے، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، ابھی پورے مجمع والوں کی سوچ چینج کر دے، سب کے دل و دماغ پہ آخرت سوار کر دے، سب کی فیملی کو اپنا ولی بنا دے، سب کو برکتوں والی حلال روزی دے دے، ہر ایک کو آپ کے بعد خوشیاں دے دے، ہر ایک کی تکلیفوں کو ختم فرما دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان